فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم في مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. سورہ انکبوت کی آیت نمبر 36 سے 40 تک تلاوت کی ہے. فرمایا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. فقال یا قوم اعبدوا اللہ وارجوا اليوم الآخر، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی توقع رکھو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو. فکذبوہ فاخذتهم الرجفہ، انہوں نے جھٹلایا تو زلزلے نے انہیں پکڑ لیا. فاصبحوا فی دارہم جاثمین، اور وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ گر گئے. وعادا وثمود وقد تبین لکم فی مساکنہم، اور عاد اور سمود کو بھی یعنی ان کو بھی ہلاک کیا اور تمہارے لیے ان کے مساکن کے اندر ان کے رہنے کی جگہوں سے تم پر واضح ہو چکا ہے. وزین لہم الشیطان اعمالہم، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر کے دکھایا. فصدہم عن السبیل، اور صحیح راستے سے ان کو روکا. وکانوا مستبصرین، اور وہ بہت ہی ہوشیار تھے. وقارون وفرعون وہامان، اور اسی طرح قارون، فرعون اور حامان کو بھی. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، اور موسیٰ نے ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے. فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں انہوں نے تکبر کیا. وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور وہ ہم سے آگے سبقت لے جانے والے نہیں تھے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان میں سے ہر ایک کو اس کے گناہ کے حساب سے پکڑا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے بعض کے اوپر ہم نے پتھراؤ کیا، پتھروں کی بارش برسائی. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے بعض کو چیخ کے ذریعے چیخ نے پکڑا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دنسا دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے غرق کیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن یہ لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بعض اقوام کا ذکر کیا ہے. مدین کی طرف اللہ تعالیٰ نے شعیب کو بھیجا، تو شعیب علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ کی عبادت کی طرف ان کو دعوت دی، جیسا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قوم کو سب سے پہلے اللہ کی عبادت یعنی توحید کی طرف دعوت دیتے تھے. تو فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کی توقع رکھو، یعنی قیامت کے دن کی توقع رکھو، اس پر ایمان رکھو، اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو. اب ان لوگوں کا فساد کیا تھا؟ سب سے پہلے تو یہ مشرک تھے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، یہ بھی فساد ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ ان کے اندر خاص کر جو بیماری تھی یا گناہ تھا وہ ہے کہ ناپ تول میں یہ کمی کرتے تھے.
تو شعیب علیہ السلام نے انہیں روکا، لیکن انہوں نے شعیب کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، یعنی زلزلے کی شکل میں، زلزلے کی صورت میں اللہ نے ان کو پکڑا، اور یہ سب کے سب اپنے ہی گھروں کے اندر اوندے منہ جو ہے وہ ہلاک ہو گئے، گر گئے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عاد اور سمود کو ابھی ذکر کیا ہے، عاد اور سمود کو بھی اللہ نے ہلاک کیا، اور تمہیں ان کے رہائش گاہوں سے تمہیں پتہ چلا ہے کہ کس طرح کے لوگ تھے۔ یعنی قوم عاد اور قوم سمود یہ بہت ہی طاقتور لوگ تھے، بڑی بڑی جو ہے عالیشان عمارتیں بنائی تھیں، حتیٰ کہ وہ پہاڑ کو کریت کر اس کے اندر جو ہے وہ اپنا گھر بناتے تھے، اور اس قدر جو ہے طاقتور لوگ تھے۔ لیکن یہ لوگ کیا تھے کہ شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے دکھایا، اللہ کے راستے سے روکا، حالانکہ یہ لوگ دنیاوی لحاظ سے بڑے ہی ہوشیار تھے، بہت ہی سمجھدار تھے دنیاوی لحاظ سے، لیکن اللہ کی معرفت کے لحاظ سے، توحید کے لحاظ سے یہ لوگ اندھے تھے۔ اور اسی طرح قارون، فرعون اور حامان کا بھی ذکر کیا کہ ان لوگوں کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واضح دلائل لے کر آئے، لیکن انہوں نے انکار کیا، تکبر کیا، اس کو ٹھکرایا۔ تو اللہ نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے گناہ کے حساب سے ہم نے پکڑا۔ تو ان میں سے بعض پر ہم نے پتھراؤ کیا، یعنی پتھروں کی بارش برسائی، اور ان میں سے بعض کو چیخ نے پکڑ لیا، چیخ کے ذریعے سے ہلاک کیا، اور ان میں سے بعض کو زمین کے اندر دنسا دیا، اور ان میں سے بعض کو چیخ نے پکڑا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، بعض کو غرق کر دیا پانی کے اندر۔ تو اس طرح اللہ نے ان اقوام کو جو ہے ہلاک کیا، برباد کیا، اور ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ یہ سب کس وجہ سے ہوا؟ کہ ان لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، اور ظلم کیا ہے کہ انہوں نے زمین میں فساد مچایا، اور شرک بھی، یہ بھی ظلم ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم تو نہیں کیا، لیکن یہ لوگ اپنے ہی گناہ کے پاداش میں یہ ظلم کے شکار ہو گئے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا۔ تو دنیا میں انسان ظلم کی جتنی بھی جو بھی صورت ہو، اگر کوئی کسی پہ ظلم کرتا ہے اس کے مال کے حوالے سے، حق کے حوالے سے، یا اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا یملی الظالم، اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈیل دیتا ہے، مہلت ضرور دیتا ہے، حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، لیکن جب اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے چھوڑتا بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ظلم کی تمام صورتوں سے بچ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔